अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ الحمدللہ the qualities of عباد الرحمن، اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ جس بندے کو کہتا ہے کہ میرا خاص بندہ ہے، میرا فیوریٹ بندہ ہے، ان صفات کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ So the first quality is he walks on earth with humbleness، اس میں تواضع ہے۔ دوسری جو ہے جب when he faces ignorant people وہ سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلی جو صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، and those who spend the night before the Lord prostrating and standing، سجدہ بھی کرتا ہے اور قیام بھی کرتا ہے۔ دوسرے آیتوں میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بہت کم وقت رات میں سوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے بستر سے وہ علیحدہ رہتا ہے۔ یہ فرما بردار لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تتجافا، اللہ نے کہا تتجافا، وفا کہتے ہیں اوبیڈینٹ، تتجافا جو وفا نہیں کرتا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بستروں سے وفا نہیں کرتے، یعنی بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، ہٹ کر اللہ کے سامنے خوف اور امید، کیونکہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، اس خوف اور امید کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ وفا بہت بہترین چیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بستر کے ساتھ اور بستر میں لیٹی ہوئی، غلاف پہ لیٹی ہوئی خوبصورت بیوی کے ساتھ بے وفائی کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک حدیث آیا، اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قدسی اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم رات میں اٹھو اور تہجد نہ پڑھو، تم نے مجھ سے وفا نہیں کی، اور تم رات میں اٹھو تہجد پڑھو اور مجھ سے کچھ مانگو، میں اس کو عطا نہ کروں، میں نے تم سے وفا نہیں کی، میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر وفا کرتے ہو تو میں ضرور تم سے وفا کرتا ہوں۔ ایک ابھی جو شادی لڑکا تھا، اس کے کاؤنسلنگ کے لیے میں دیکھا کہ ایک جو ہے سینئر مین وہ لڑکے کو کاؤنسل کر رہے تھے، تو اپنا فرسٹ نائٹ کے بارے میں کہا کہ جب ان کی جو نکاح ہوا تو بیوی کے ساتھ جو بھی سنت اعمال تھے، وہ سنت دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بات کر کے اسے کہا کہ دیکھو ایک موقع ہے، اس موقع کے اوپر ہم اللہ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں مخلوق سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے۔ حالانکہ پوری زندگی اللہ سے وفا اور اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کا موقع ہے، مگر یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بھی بےتاب ہیں، آپ بھی بےتاب ہیں، اور جو ہے یہ منتظر ہیں، مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو اپنا محبت کا اظہار کرنے کا بہترین موقع ہے، کیوں نہ تہجد پڑھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ کہ جب کہیں خاوند رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کے لیے وضو کر کے آتا ہے، اور تہجد کے لیے جو وضو کر کے آتا ہے، وضو کا پانی بیوی کے اوپر چھڑکتا ہے اور اس کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اسی طرح بیوی تہجد کے لیے اٹھتی ہے، سوئے ہوئے خاوند کو محبت کے ساتھ جو ہے وضو کے پانی کو چھڑکتی ہے۔ یہ دونوں شخص مبارک شخص ہیں۔ یہ تہجد کا وقت کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ یہ اکثر لوگ جو ہے ریسٹ کرتے ہیں، یہ جو ہے راحت کا وقت ہے، تو اس راحت کے وقت میں اٹھ کر کھڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا مفہوم ہے منافق کے لیے رات کی نماز، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بوجھ بنتی ہے، تو یہ تو تہجد ہے، تو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، تو اس میں ایکسٹرا ایفرٹ لگتا ہے۔ دوسرا، اس میں کوئی بھی ریا کا شیبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز تہجد کے لیے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں۔
اور ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کو سارے رات عبادت کا، اس میں تہجد بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تہجد کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ آخری تیسرا جو حصہ ہے اس کو پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، دس از دا کسٹم آف پائس پیپل بیفور یو، ہم سے پہلے بھی جو نیک اور صالح لوگ تھے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے قریب ہوں گے اور گناہوں سے بچ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیچے کے آسمان کے اوپر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مانگے، میں اس کو کچھ عطا کر سکوں، مجھ سے میرے پاس کوئی درخواست کرے میں اس کو دے سکوں، مجھ سے کوئی معافی مانگے میں اس کو معاف کر سکوں۔ حدیث میں اس کا مفہوم یہ، جو انسان راتوں کو تہجدوں کو اٹھا کرتا کھڑا ہوتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن کھڑا ہونا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن سب سے مالدار اور سب سے جو ہے نعمت والے انسان ہوں گے۔ اور اگر کوئی انسان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اور وہ تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چیز وہ چاہتا ہے اتنی ضرورت والی نہیں ہے۔ اور جو دعائیں تہجد میں کی جاتی ہیں وہ ضرور و ضرور اپنے ٹارگٹ کو ریچ ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ محبت کے آگ میں انسان راتوں کو اٹھے اور سجدہ ریز ہو اور جو ہے نرم گالوں کے اوپر گرم گرم جو ہے آنسو بہائیں سجدے کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نیچے اتر کر اس کی پکار کو سنے، اس کی آہ کو سنے۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ عشق کا جو منتہا ہے، عشق کا منتہا، بڑے فرماتے کا مفہوم یہ، عشق اور مشق اظہار چاہتا ہے، اظہار کے بغیر یہ ادھورے ہیں۔ تو عشق کا منتہا کیا ہے؟ ہائیسٹ فارم آف عشق اس دل معبود کے قدموں کے پر نچھاور کر دو۔ اس لیے ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سورہ مزمل میں اللہ نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ یہ کالی کملی اوڑے ہوئے آپ رات کو اٹھا کیجئے، کچھ وقت کے لیے ضرور اٹھا کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی رات کی جو نماز ہے آپ کا امپریشن کو بہت امپریسو بنائے گا، ڈیپر بنائے گا، اور آپ کے ورڈز کو شارپن کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان لوگوں میں کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں محنت کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنا جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے، نبی کے طریقے کو عام کرنا چاہتا ہے، آخرت کی فکروں کو عام کرنا چاہتا ہے، تو اس کی چال میں، اس کے ہر چیز میں وہ امپریسو ہونا چاہیے، اس کا وزن ہونا چاہیے، اس کے زبان میں اثر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے راتوں کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ اس کو عطا فرماتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ یہ نظر میں ایسا آتا ہے کہ بہت صرف عبادت ہے، اس سے جنت ملتی ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ہر مخلوق میں، ہر شخص میں اللہ نظر آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اس کا مفہوم یہ ہے، میری ساری کی ساری جو کریشن ہے، سارا کا سارا جو میں نے جو مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق میری عیال ہے، میرا کنبہ ہے، اور جو کوئی میرے کنبے کے اوپر رحم کرتا ہے، میرے کنبے کے اوپر رحم فرماتا ہے، میں اس کے اوپر رحم فرماتا ہوں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں قرار پاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہاں پہ مومن کا، مسلمان کا کوئی شرط نہیں ہے، جو لوگ لوگوں کو، مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں قرار پاتے ہیں۔ سے کہا کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، حدیث کا اس میں کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے پاس بیمار ہو کے آیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری تیمارداری نہیں کی،
बंदा करता है, अय अल्लाह तू तो इन सारी चीजों से, ऐबों से पाक है, मैं क्या तेरी, तू कैसे बीमार हो सकता है, मैं कैसे तुझे जो है इलाज कर सकता हूँ। अल्लाह फरमाता है उसका मफहूम ये कि मेरा एक बंदा था जो तेरे पास आया हुआ था, जो बीमार था, अगर उस बंदे से तू अच्छी तरह से बर्ताव करता, उसकी तीमारदारी करता, उसकी मशक्कतें और मुश्किलात को तू दूर करता, तू मुझको उसमें पाता। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि जो बंदा आया हुआ था, क्योंकि अल्लाह सब जगह मौजूद नहीं है, और हर हर काम को अल्लाह ताला एक जो है एक इसके जरिए से, जैसा सूरज के बगैर अल्लाह जो है सारा आलम में रोशनी फैला सकता है, मगर सूरज के जरिए से फैलाएगा। इसी तरह शिफा सारे आलम को, सारे इंसान की तकलीफों को अल्लाह ही दूर करेगा, मगर बतौर जरिया लोगों को इस्तेमाल करता है, जो हम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जो बंदा रातों को उठकर अल्लाह के सामने रो रहा है, उससे जो अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, तो उसे क़यामत के दिन खड़े होने का उसे एक डर और खौफ है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अयाल के साथ, उसके बंदों के साथ बुरा सलूक करे। हमारे शेख फरमाते हैं, अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, तो एक तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसका वो बंदा बनता है, उसकी हर बात को मानता है। दूसरा ये है कि उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। जैसा मजनू को लैला के गली के कुत्ते से भी मोहब्बत थी। हमारे शेख फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत है, इसकी अलामत यह है कि अल्लाह की सारी मखलूकों से मोहब्बत हो, मखलूक के साथ वो रहम का मामला करे, वो करम का, एहसान का मामला करे। अगर जैसा जैसा बादशाह से मोहब्बत है, मेरे शेख से मोहब्बत है, मेरे दोस्त से मोहब्बत है, मैं जब मेरे शेख के घर को जाता हूँ या मेरे दोस्त के घर को जाता हूँ, तो जो तोहफे तोहफ लेके जाता हूँ, दोस्त से कहीं ज्यादा उसके बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसके घर वालों के लिए लेके जाता हूँ। क्यों? उन्हीं की मोहब्बत के इजहार में मेरे दोस्त को खुशी मिलती है, मेरे दोस्त खुश होता है, मेरे शेख खुश होते हैं। तो इसी तरह ऐसा हो नहीं सकता कि जो लोग रातों में तहज्जुद में उठ रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, अल्लाह से अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, वो सुबह का दिन जब उसका अल्लाह का कोई बंदा मोहताज बनकर मजबूर उनके सामने आ रहा है और वो उसको धुतकार के भेज दे रहा है, ये उसकी खिदमत नहीं कर रहा है, उसमें अल्लाह को नहीं पहचान पा रहा है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये रियली कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है। तो तहज्जुद का असल मकसद, एक तो अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। इसी के जरिए से अल्लाह ताला चाहता है कि हम लोगों के काम आए, लोगों की दुआएं ले और लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें। लोगों को अल्लाह की तरफ कैसे मुतवज्जा करें? खिदमत के जरिए से। जैसा कहा जाता है, फॉर एवरी द इजीएस्ट वे टू रीच हार्ट इज थ्रू स्टमक। हम समझते हैं कि खाना खिलाने से लोगों के दिलों के ऊपर हम राज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिसकी जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने से हम उसके दिल के ऊपर राज कर सकते हैं। दिल के ऊपर जब राज करेंगे तो हमारा वो मुती और फरमाबरदार बन जाएगा। जब हमारी बात को मानने लगेगा, हमारा काम यह है कि हम बजाय अपनी तरफ उसको मुतवज्जा करने के अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें, अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जा करें, आखिरत की तरफ मुतवज्जा करें। दीन सिर्फ इतना ही है, अल्लाह की इबादत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और लोगों की खिदमत। इसी का खुलासा दीन है। इसी के जरिए अल्लाह चाहता है कि हम तहज्जुद के पाबंद बने, अल्लाह के नेक और सालेह बंदे बने, फेवरेट सर्वेंट बने। और उसका तकाजा ये है कि उसको इस्तेमाल कर कर हम में नरमी आए, लोगों की गमखारी आए, एम्पैथी आए और लोगों के काम आए। अल्लाह हम सबको जो है कहने सुने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। भाई कोशिश हम करेंगे। इसलिए आसान सूरत ये है कि अगर जल्दी सो जाएं तो आमतौर पर जो है 7 आवर्स की नींद हमारे लिए काफ़ी हो जाती है। अगर देरी सोएं तो भी जो है बाज़ लोग मुताला करते हैं, पढ़ने के आदी हैं, तो भी जो है नमाज़ पढ़कर सो जाएं तहज्जुद की नीयत से। अगर जल्दी सो जाएं सुबह में उठ जावें। और दूसरी बात ये है कि भाई बहुत सारे हम में से नई ड्यूटीज़ करते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तो भी जो है हमारे लिए मौका ही है बीच-बीच में भाई ब्रेक तो मिल ही जाता है, अपनी जगह वहाँ पढ़ सकते हैं। और बाज़ लोग नाइट ऑन कॉल्स होते हैं, उनके लिए भी ये आसान सूरत है, जब जाना ही है और भाई नियत कर लें अल्लाह के लिए जा रहे हैं, भाई जो है उसके बाद भाई जो है 2 रकात जाकर अगर इमरजेंसी है बाद में पढ़ लें, लेकिन जो है आसान है। जी, तो जैसे हमारे सामने बात आई कि भाई जैसे बड़े नफ़े हैं, जी, तो मैं और आप जो है इबादुर रहमान बनने की कोशिश करेंगे और उनको भी जो है इबादुर रहमान बनाएँगे इंशाअल्लाह। और दूसरा भी ये काम ये है कि भई ये है कि उनके खैर-ख़ाई के बारे में बात आई,